السلام علیکم دوستوں، کیسے ہو آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک اور خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا نور میڈیا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ شکریہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى، خصوصا علی افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون۔ وقال الله عز وجل هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا۔ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم۔ صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات و خواتین، سب سے پہلے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بڑا شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک اہم موضوع کو سمجھنے کے لیے یہاں وقت نکالنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے میں دعا گو ہوں کہ ہمارا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس بابرکت محفل اور مجلس کو ہمارے لیے مفید بنائے، دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے۔ مغرب کی نماز سے پہلے یہاں پر ہمارے جن ساتھیوں نے الحمدللہ آپ کے علم ہے تنظیم اسلامی کے رفقا کافی دور دراز سے یہاں آپ کے علاقے میں جمع ہوئے ہیں اور کافی دیر سے ہر گھر جا کر ہر دروازہ کھٹکھٹا کر انہوں نے آپ کو یہاں مدعو کیا ہے، میں ان تمام رفقا کے حوالے سے بھی آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ان کے لیے دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی جو بھی یہ دعوتی صحیح ہے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جو ساتھی یہاں پر آ کے اپنی رودات سامنے رکھ رہے تھے اور اس علاقے اور علاقہ مکینوں کی بہت تحسین فرما رہے تھے، میزبانی کی، مہمان نوازی کی، تو اس اعتبار سے بھی میں اپنی ذاتی حیثیت میں بھی آپ تمام حضرات و خواتین کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے دل کی گہرائیوں کے ساتھ میزبانی فرمائی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا آپ کو بہترین اجر روز قیامت نصیب فرمائے۔ جس موضوع کے تحت الحمدللہ ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، موضوع آپ کے سامنے آیا ہے۔ اس موضوع کی تمہید میں اگر میں ایک سوال آپ سے کروں کہ اس وقت اس اجتماع کے جو شرکاء ہیں ان میں مشترک شے وہ کیا ہے، تو یقیناً آپ کا جواب وہ یہی ہوگا کہ یہ کلمہ طیبہ ہے، کہ جو کہ اس وقت اس اجتماع کی جو بھی شرکاء ہیں اس میں ایک مشترک وہ شے ہے ہمارے درمیان۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ خاص تائید و نصرت کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس کلمہ طیبہ کی بنیاد پر دین اسلام کو قبول کرنے کی توفیق نصیب فرمائی ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ ایک انسانی المیہ کا بھی میں تذکرہ کرنا چاہوں گا کہ اس وقت کہا یہ جا رہا ہے کہ مسلمانوں کی جو آبادی ہے وہ دنیا کی آبادی کا کوئی 23% ہے، یعنی 1.5-2 ارب اس وقت مسلمان پوری دنیا میں 57-58 اسلامی ممالک ہیں کہ جو آزاد اسلامی ممالک ہیں۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ آج پورے گلوب پر
مسلمان اور اسلام وہ مغلوب ہے. جہاں کہیں بھی کوئی خون گر رہا ہے یا خون ارزہ ہے، وہ آپ سب جانتے ہیں کہ وہ مسلمان کا خون ہے کہ جو بہت اس وقت وہ ارزہ ہے. اور پوری دنیا میں اس وقت امت مسلمہ وہ زوال کا شکار ہے، زبوحالی کا شکار ہے. اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ اس پر تو مرثیہ کہا تھا بہت پہلے الطاف حسین حالی مرحوم نے، بڑے پیارے اشعار، بڑے درد سے اور دل سے انہوں نے یہ کہے تھے کہ پستی کا کوئی حد سے گزرنا دیکھے، اسلام کا گر کر نہ ابھرنا دیکھے، مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جزر کے بعد، دریا کا ہمارے جو اترنا دیکھے. اور اے خاصائے خاصان رسل وقت دعا ہے، تیری امت پہ آ کے عجب وقت پڑا ہے. وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے. تو کیا وجہ ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد اس وقت پوری دنیا میں مسلمانوں کی موجود ہے، لیکن پھر بھی ہم زبوحالی کا شکار ہیں. حالانکہ قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم ہی غالب ہوگے بشرطیہ کہ تم مومن ہو. تو سبب اصل میں یہ ہے آج ہماری پستی اور زبوحالی کا کہ ہم نے اس کلمہ طیبہ کا صحیح فہم جو ہے وہ حاصل نہیں کیا. آج ہمیں اس کلمہ طیبہ کے تقاضے ہیں کہ جو کہ محسوس ایسا ہوتا ہے کہ اس وقت اکثریت اس سے لا علم ہے، ہمیں پتہ نہیں. حالانکہ یہ کلمہ ایسا تھا کہ اس صدی میں علامہ اقبال مرحوم تو لرز گئے تھے. انہوں نے فرمایا تھا کہ چومی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانا مشکلات لائرہ راہ، کہ میں جب اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں تو میں کانپ اٹھتا ہوں، لرز اٹھتا ہوں کہ جب مجھے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کلمہ پڑھنے کے جو تقاضے ہیں مجھے کیا ادا کرنا پڑیں گے. تو بہرحال یہ ہے کہ آج انشاءاللہ اس مختصر سے نشست میں اختصار کے ساتھ کوشش ہوگی کہ اس کلمہ طیبہ کہ جس کو ہم نے قبول کیا، دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، اس کا مفہوم بھی ہمارے سامنے آ جائے، اس کی اہمیت بھی ہم سمجھ جائیں، اور خاص طور پر اس کلمہ طیبہ کے تقاضے مجھ سے اور آپ سے اور اس کے پڑھنے والوں سے کیا ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہمارے سامنے آ جائیں. دیکھیے کلمہ طیبہ کے مفہوم کے ذیل میں یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد وہ 5 چیزوں پر ہے. بنی الاسلام علی 5، اس میں پہلا رکن وہ یہی کلمہ ہے، یہی کلمہ طیبہ ہے کہ جس کو پڑھ کر ہم دائرہ اسلام میں داخل ہوئے. اسی طرح سے نماز ہے، روزہ ہے، حج اور زکوٰۃ ہے. لہٰذا یہ وہ کلمہ ہے، کلمہ طیبہ، کہ یہ کلمہ ہمارے رب کے سامنے اس کی عبودیت اور غلامی کا اقرار کرنے کا اصل نام ہے کہ جس کے ذریعے سے ایک غیر مسلم جو ہے وہ اس سے ایک مسلمان وہ ممتاز ہو جاتا ہے. یہ کلمہ اس اعتبار سے بڑا اہمیت کا حامل ہے. اسی طرح سے ایک تو وہ درجہ ہے ایمان کا کہ جو اقرار باللسان کے درجے پر ہے، لیکن یہ بات ہم سب جانتے ہیں، بچپن سے ہمیں ایک ایمان مجمل جو ہے وہ سکھایا گیا کہ جس میں 2 درجے ہیں ایمان کے جو بیان ہوتے ہیں، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. دائرہ اسلام میں آنے کی شرط یہ کلمہ ہے، اقرار باللسان ہے، زبان سے اس کی ادائیگی ہے. لیکن آخرت میں نجات کے لیے، آخرت میں کامیابی کے لیے جو اصل کامیابی ہم جانتے ہیں کہ اس اقرار سے آگے بڑھ کر وہ تصدیق بالقلب ہے کہ جو کہ درکار ہے. یہ اقرار باللسان کی سطح پر تو منافقین کو بھی یہ کلمہ جو وہ نصیب ہوا تھا. عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین، سیرت کا ہم سب مطالعہ کرتے ہیں، یہ کلمہ گو مسلمان تھا، لیکن یہ ہے کہ یہ کلمہ اس کے دل میں جاگزی نہیں ہوا، وہ تصدیق بالقلب، وہ حقیقی ایمان کی رمق اسے حاصل نہیں ہوئی. لہذا قرآن مجید میں منافقین کی جو سزا بیان ہوئی کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ یہ منافقین، یہ کلمہ گو مسلمان کہ جو اپنے عمل سے اس کلمے کے تقاضے ادا نہیں کرتے، یہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے. اللہ تعالی ہمیں نفاق کی ہر صورت سے جو ہے وہ محفوظ فرمائے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ کلمہ
یہ زبان اقرار پر بھی مشتمل ہے اور تصدیق بالقلب کی کیفیت ہے کہ جو درکار ہے اگر ہم آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں۔ اس کلمے کی اہمیت کے حوالے سے چند باتیں میں عرض کروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلمے کو افضل الذکر جو ہے وہ قرار دیا، یعنی ذکر میں سب سے افضل ترین ذکر وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا ایک روایت میں کہ 3 اعمال ایسے ہیں کہ جس کے ذریعے سے، جس کی ادائیگی سے تمام پچھلے گناہ ہیں کہ جو معاف ہو جاتے ہیں۔ پہلا عمل کہ ایک انسان دار اسلام سے باہر ہے، وہ اسی کلمے کی ادائیگی سے دار اسلام میں داخل ہوتا ہے تو تمام اس کے پچھلے گناہ وہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے وہ حج مبرور کہ جو اللہ کے ہاں مقبول ہو جائے، اس کے ذریعے سے تمام پچھلے گناہ ہیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور تیسرا عمل وہ ہجرت ہے کہ جو اللہ کے راستے میں کی جائے، دین کی سربلندی کے لیے اپنے مال اور منال کو جو ہے وہ چھوڑا جائے، تو یہ عمل بھی ہے کہ جو تمام پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے۔ اس میں یہ کلمہ طیبہ بھی ہے، دار اسلام میں داخل ہونے کی بنیاد۔ اسی طرح سے یہ کلمہ طیبہ نام ہی کے اعتبار سے آپ جانتے ہیں کہ وہ کلمہ کہ جو پاک کلمہ ہے۔ کیا مطلب ہے کہ یہ کلمہ طیبہ اصل میں سب کچھ جو ہے وہ پاک کر دیتا ہے۔ یہ انسان کے گناہ بھی جو ہے وہ پاک کر دیتا ہے، گناہ کو جو ہے وہ مٹا دیتا ہے۔ اسی طرح سے کفر و شرک کے پردے جو ہے وہ ختم کر دیتا ہے، اس کو اٹھا دیتا ہے۔ اسی طرح سے یہ کلمہ طیبہ یہ دور جہالت کی تاریکیوں کو جو ہے وہ چھاٹ دیتا ہے۔ یہ کلمہ ہے کہ جس کی اہمیت وہ اس اعتبار سے ہے۔ اسی طرح سے مزید اہمیت میں یہ بات سمجھیں کہ یہ اتنا اہم کلمہ ہے، اتنا اہم کلمہ ہے کہ جب 1400 سال پہلے عرب کی سرزمین پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس کلمے کی گونج وہ سنائی دی ہے، تو وہ سرزمین عرب اس کلمے کی گونج سے جو ہے وہ اس میں ایک بھوچال جو ہے وہ پیدا ہو گیا، جسے الطاف حسین حالی مرحوم نے کہا تھا کہ وہ بجلی کا کڑکا تھا یہ صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ وہ بجلی کا کڑکا کیا تھا؟ وہ صوت ہادی۔ ہادی کون؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی وہ پکار کیا تھی؟ آپ عرب کی سرزمین پر تنے تنہا کھڑے ہوئے تھے اور آپ نے یہ پکار لگائی تھی کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ لوگوں تم یہ کلمہ اپنی زبان سے ادا کر دو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ لہٰذا یہ وہ کلمہ تھا کہ جس کی بنیاد پر دیکھیں ایک انقلاب ہے کہ جو کہ برپا ہو گیا۔ وہی لوگ کہ جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفوں کے پل باندھتے تھے، آپ کو الصادق اور الامین کے سرٹیفیکیشن جو ہے وہ دی ہوئی تھی کہ کبھی آپ نے جھوٹ نہیں بولا، کبھی امانت میں خیانت نہیں کی، لیکن جب آپ نے اس کلمے کی دعوت سامنے رکھی ہے تو وہی آپ کے رشتہ دار، وہ آپ کے قریبی لوگ، وہی آپ کو ساحر کہنے لگے، جادوگر کہنے لگے، کذاب کہنے لگے، سب سے بڑا جھوٹا، معاذ اللہ۔ وہی انہی لوگوں نے آپ کو مجنون جو وہ قرار دیا۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ یہ وہ عظیم انقلاب تھا کہ جو کہ برپا ہوا، اور یہ وہ کلمہ طیبہ تھا کہ جس نے اس وقت کا جو بھی عرب کا نظام تھا، اجتماعی نظام خاص طور پر، اس پر یہ کلمہ تیشہ بن کر گرا تھا۔ عرب پر مشرکین مکہ کی سیادت اور چودراہٹ تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت یہ تھی کہ یہ لا الہ الا اللہ کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے۔ تو مطلب یہ تھا کہ یہ جو 360 بت بنا کر تم نے رکھے ہوئے عین توحید کے مرکز پر، ان کی کوئی جو وہ حیثیت نہیں، ان کو باہر نکالو، ان کو توڑو۔ لہٰذا یہ ہے کہ اس نے اس وقت کا جو عرب کا نظام تھا، اس کی معاشرت پر بھی، اس کی معیشت پر بھی، اس کی سیاست پر بھی یہ کلمہ تیشہ بن کر گرا تھا، کیونکہ عرب ان 360 بتوں کے متولی تھے، اور اس اعتبار سے ان کی بڑی سیادت اور چودراہٹ تھی۔ ان کے جو ٹریڈ کاروان تھے کہ جو مکے سے شام، شام سے مکے، بڑی آسانی کے ساتھ آزادانہ وہ موو کرتے تھے، کوئی ان کے قافلوں کو ہاتھ نہیں لگاتا تھا، بقیہ قافلے جو ہے وہ لٹتے تھے۔ پھر حلوے مانڈے وہ انہی بتوں کے نذرانے کے طور پر ان کے پاس آتے تھے، وہ اس سے مستفید ہوتے تھے۔ تو
تو لہٰذا اس ایک کلمے کو ماننے کا مطلب کیا تھا کہ اپنی ساری سیادت اور چوہدراہٹ کو جو ہے وہ بالکل ختم کر دیا جائے۔ جبھی قرآن مجید میں قریش مکہ کا یہ قول جو ہے وہ نقل ہوا کہ ہم نے اگر اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کی اتباع کر لی تو نتخطف من ارضنا، ہمیں تو زمین سے اچک لیا جائے گا، ہماری یہ سیادت چوہدراہٹ جو وہ ختم ہو جائے گی۔ تو یہ وہ بہچال تھا کہ جو کہ اس کلمہ طیبہ کی وجہ سے وہ عرب کی سرزمین پر عظیم انقلاب جو وہ برپا ہو گیا۔ اور یہی وہ کلمہ ہے کہ اگر کوئی کافر تھا اور یہ کلمہ پڑھ کر اب وہ دار اسلام میں آ گیا تو اب وہ بھائی بھائی بن گیا، سارے وہ رائٹس اس کو مل گئے کہ جو کہ ایک مسلمان کو ملتے ہیں۔ اور اگر جنگ کی صورتحال میں کسی نے یہ کلمہ پڑھ لیا تو تلواریں جو ہے وہ نیچے ہو گئیں۔ یہ وہ کلمے کی اہمیت ہے۔ پھر یہی وہ کلمہ تھا کہ ایک باپ اور ایک بیٹا آمنے سامنے بیٹھے ہیں۔ یہ واقعہ بھی آپ کے ذہنوں میں آ گیا ہوگا، صدیق اکبر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے صاحبزادے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بعد میں اسلام لائے۔ اپنے والد سے کہتے ہیں صدیق اکبر سے کہ ابا جان، جب میں کفار میں تھا اور ایک غزوے میں آپ میری تلوار کے نیچے تھے اور میں چاہتا تو آپ کی گردن اڑا دیتا، لیکن میں نے آپ کے باپ والد ہونے کا خیال کیا۔ تو سنیے والد کا جواب کیا تھا کہ بیٹا اگر تم میری تلوار کے نیچے آتے میں کبھی نہیں چھوڑتا تم۔ یہ وہ کلمہ تھا کہ جس نے درمیان میں جو وہ لکیر کھینچی تھی، باپ ادھر ہے تو بیٹا ادھر ہے۔ یہ عظیم انقلاب برپا ہوا۔ پھر مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ذرا سیرت صحابہ تو آپ پڑھیے کس طرح سے یہ نوجوانوں کے آئیڈیل تھے۔ سلور اسپون میں پلنے والا یہ نوجوان، اسلام سے پہلے ان کے کپڑے باہر ممالک سے سل کر آتے تھے، ایک کپڑا جب پہن لیتے تھے دوبارہ نہیں پہنتے تھے، جہاں سے گزر جاتے تھے پتہ چل جاتا تھا کہ مصعب گزرے ہیں، اتنی شاندار خوشبوئیں جو وہ لگاتے تھے۔ لیکن جب اسلام قبول کیا ہے والدین نہیں تھے، چچا نے گھر سے باہر نکالا اور گھر سے نکلنے لگے ہیں، گھر کو چھوڑنے لگے ہیں، تو چچا نے آخری بار کیا کہ مصعب جو تن پر تمہارے کپڑے ہیں یہ بھی تمہارے مشرک باپ کی کمائی کے ہیں، ان کو بھی اتار کے جاؤ۔ بالکل مادر ذات برہنہ ہو کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں۔ یہ وہ کلمہ تھا کہ جس نے وہ عظیم انقلاب برپا کیا۔ اور جب اس دنیا سے مصعب بن عمیر شہید ہو کر رخصت ہو رہے ہیں غزوہ احد کے موقع پر، اور شہید کو انہی لباس میں دفنایا جاتا ہے، تو صحابہ کرام مسئلہ لے کر آتے ہیں اللہ کے رسول کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم کہ مصعب شہید ہو گئے لیکن تن پر صرف ایک چادر ہے، اتنی چھوٹی ہے کہ سر ڈھکے تو پاؤں ننگے ہوتے ہیں، پاؤں ڈھکے تو سر ننگا ہوتا ہے۔ یہ وہ مصعب ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو اس کلمے کی بنیاد پر سلور اسپون میں پلنے والا نوجوان کس قسم پرسی کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ پھر حضرت بلال کو یاد کیجئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عرب کی تپتی ہوئی صحرا پر، اس کی ریت پر امیہ بن خلف مالک وہ کس طرح سے ننگی پیٹھ وہ لٹاتا ہے، بھاری پتھر اوپر رکھتا ہے اور مار مار کے تھک جاتا ہے، لیکن یہ احد 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 کہتے نہیں تھکتے۔ پھر حضرت خباب بن الارت کو یاد کیجئے، ایک شریف لوہار مکی کی زندگی میں، مکی دور میں کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا، لیکن جب یہ کلمہ پڑا ہے تو انقلاب یہ برپا ہوا کہ وہ سرداران قریش آپ کی بھٹی پر آئے اور انہی کی بھٹی سے انگارے جو ہے وہ زمین پر بچھائے گئے اور آپ کو آپشن دے دیا گیا کہ یا تو ہمارے آباء و اجداد کے دین میں واپس آ جائیں یا یہ ہے کہ ان انگاروں پر ننگی پیٹھ لیٹ جائیں۔ اور خباب کہتے ہیں کہ میں اپنی قمیض اتار کر ان انگاروں پر لیٹا ہوں، ان انگاروں کی وجہ سے میری کھال کٹی ہے، چربی پگھلی ہے، اور اس کی وجہ سے پھر جا کے انگارے جو وہ ٹھنڈے ہوئے اور میری جان کی خلاصی ہوئی۔ یہ وہ عظیم انقلاب تھا۔ پھر وہ مکے کی سرزمین پر وہ آل یاسر، ایک بڑا ہی عظیم وہ خاندان، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کس طرح سے اسی کلمے کی ادائیگی پر اذیتیں دی ہیں ابو جہل نے، شرم گاہ پر پورے خاندان والوں کے سامنے نیزہ مار کر بغبغ جو ہے وہ شہید کرتا ہے۔ یہ پہلی شہید خاتون حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر آپ کے شوہر حضرت یاسر کو لایا جاتا ہے، رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے۔ ان کے دونوں ہاتھ دو مختلف اونٹوں پر باندھے جاتے ہیں، دو پاؤں دو اور مختلف اونٹوں پر باندھے جاتے ہیں،
اور چاروں اونٹوں کو مختلف سمتوں میں دوڑایا جاتا ہے. آپ اندازہ کر سکتے ہیں لرز جاتا ہے جسم، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کس طرح سے لاش کے پرخشے جو ہے وہ اڑے ہوں گے. تو یہ وہ کلمہ تھا کہ جس کی بنیاد پر وہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے وہ عظیم قربانیاں ہیں کہ جو کہ دین، اور آج انہی کی طفیل آج بڑے آسانی اور آرام کے ساتھ ہم دین کو جو ہے وہ سمجھ پا رہے ہیں. کیا وجہ تھی آخر؟ یہ اصل میں وہ کلمے کے تقاضے تھے کہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھے. یہ دار اسلام میں داخل ہونا حضرات و خواتین کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے، یہ کانٹوں بھرا بستر ہے. اس میں لازماً جو ہے وہ آزمائشیں آنی ہے. یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ وہ اہمیت اس کلمے کی اختصار کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. اب آئیے آخر میں اس کلمے کے جو تقاضے ہیں اس کو بھی ہم اختصار کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیے یہ کلمہ کیا ہے؟ یہ دو حصوں پر مشتمل ہے، دو جز ہیں اس کلمے کے. پہلا جز کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اور دوسرا جز ہے محمد الرسول اللہ. اور مجھے یہ یقین ہے انشاءاللہ کہ جہاں پر جو بھی شرکاء حضرات و خواتین بیٹھے ہیں کم از کم اس کلمے کا ترجمہ تو جو ہے وہ سب کو یاد ہوگا. یہ کیا ترجمہ ہے؟ لا الہ الا اللہ، کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، اور محمد الرسول اللہ، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہیں؟ وہ اللہ کے رسول ہیں. پہلا جز لا الہ الا اللہ یہ دو حصوں پر مشتمل ہے. ایک میں جو ہے وہ نفی ہے اور دوسرے میں اثبات ہے. لا الہ، کوئی معبود نہیں، اس میں انکار ہے. کس چیز کا؟ اور یہی اس کلمے کا تقاضا ہے. کس چیز کا انکار؟ کہ میں یہ جب کلمہ ادا کر رہا ہوں تو میں تمام معبودان باطل کی نفی کر رہا ہوں. میں اپنے دل میں بسے ہوئے تمام بتوں کو جو ہے وہ توڑ کر باہر نکال رہا ہوں. جبھی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت آئے گی نا. یعنی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم دنیا کی محبت، ہم مال کی محبت، ہم رشتہ داروں کی محبت دل میں بسائے ہوئے بیٹھے ہوں اور ان کو بت بنایا ہوا ہو، ان کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت جو ہے وہ تباہ کر رہے ہوں، اور ہم چاہیں کہ اللہ کی محبت بھی کہیں ان کے ساتھ وہ ایڈجسٹ ہو جائے. یہ ناممکن ہے. جس طرح سے کہا گیا نا، وہ بڑا پیارا شعر ہے کہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی. یہ خلوت ہے کہ جو کہ سب سے پہلے درکار ہے، اور اسی اعتبار سے یہ نفی کی جا رہی ہے کہ لا الہ، کہ کوئی معبود نہیں. اس میں شرک کی ہے نفی کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں فرمائی ہے اس کلمے میں، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ ذات وہ یکتا ہے اپنی حیثیت میں، اپنی صفات میں، اس کے ساتھ اس کی مخلوق میں سے کسی کو تم اس کے برابر نہیں کرنا، کسی بھی اعتبار سے کوئی اس کا ہمسر نہیں. اور دوسرا جو جز ہے وہ اس میں اثبات ہے، الا اللہ، یعنی ہم صرف ایک اللہ کو جو ہے وہ اپنا معبود مانتے ہیں. اب یہاں پر آپ نوٹ کیجئے جو ایک لفظ اس جز میں آیا ہے وہ کیا ہے، وہ بڑا اہم ہے، اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. فرمایا جا رہا ہے یہ لفظ الہ کا، اس کو ذرا ہمیں سمجھنا ہے. یہ الہ کے معنی کیا ہے؟ امام راغب اصفہانی رحم اللہ مفردات القرآن میں اس کے بہت سارے معنی نقل کرتے ہیں. یعنی ایک معنی انہوں نے یہ نقل کیا کہ وہ الہ وہ ہستی کہ جس کی طرف ضرورت کے وقت جو ہے وہ لپکا جائے، جس کو ضرورت کے وقت پکارا جائے. اس کے ایک معنی یہ بھی کیے گئے کہ جس کی عبادت جو ہے وہ کی جائے. انہی دو مفہوم کو انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی وہ ہستی، وہ الہ کہ جس کی ضرورت کے وقت اس کی طرف لپکا جائے. اس حوالے سے مجھے آپ سب یہ بتائیے کہ ہم اس دنیا میں بس رہے ہیں، کون سی ایسی شے ہے کہ جو میری زندگی کی ضرورت وہ نہ ہو، اور وہ دینے والی ذات وہ کون سی ہو؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہو. اس مادی وجود کو اس زمین پر برقرار رکھنے کے لیے جن جن چیزوں کی مجھے ضرورت ہوتی ہے، چاہے وہ اخلاقی اعتبار سے وہ مورل سپورٹ، وہ رشتہ داروں کی کیوں نہ ہو، وہ والدین، وہ والد اور والدہ،
ان کے اندر بچوں کی پرورش اور ان سے محبت وہ رکھنے والی ذات وہ کون سی ہے؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے۔ مادی وجود کو برقرار رکھنے کے لیے غذا کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ غذا دینے والی ہستی، یہ آسمان و زمین کے جو خزانے کھولنا، وہ کس کے سپرد ہے؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سپرد ہے۔ اور اس الہ کی دعوت قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر آئی ہے، لیکن ایک مقام میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، سورہ نمل کی آیت نمبر 60 تا 64۔ یہ ایسا مقام ہے قرآن مجید کا کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑے جلالی انداز میں اور جھنجھوڑنے کے انداز میں مجھے اور آپ کو چند سوالات ہیں کہ جو ہمارے سامنے رکھے ہیں، سرچنگ کوئسچنز، کہ تم اس سائنس آف یونیورس کو، ان آفاقی نشانیوں پر تم ذرا غور کرو، تم روز اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھتے ہو، تو بھلا بتاؤ کہ اس کے پیچھے کارگزاری وہ کس کی ہے، کاریگری وہ کس کی ہے؟ کوئی اور ذات ہے اللہ کے سوا کہ جو ہو سکتی ہے؟ قرآن مجید میں اس مقام میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ رب کائنات یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ امن خلق السماوات والارض، بھلا بتاؤ کہ کس نے آسمان و زمین کو تخلیق کیا، وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور کس نے آسمان سے جو وہ پانی نازل کیا، فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، اور اسی پانی کے ذریعے سے بھلا بتاؤ کہ کس نے یہ بارونق باغات ہیں کہ جو کہ اگا دیے ہیں، مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا، اور اے انسانوں تمہارے یہ لائق نہ تھا کہ تم ان باغات کو جو ہے وہ اگا سکتے، اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا کوئی اور معبود ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا؟ بل ہم قوم یعدلون، بلکہ یہ تم ہی ہو کہ جو تم اس کے برابر کیے دے رہے ہو، حد سے تجاوز کرنے والے ہو۔ پھر دیکھیے کس طرح سے جھنجھوڑنے کا انداز ہے، سوالات ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے ہو رہے ہیں۔ الہ کو پہچانو، اپنے اصل معبود کو پہچانو۔ امن جعل الارض قرارا، بھلا بتاؤ کہ کس نے اس زمین کو تمہارے لیے جائے قرار بنایا، وجعل خلالها انہارا، کس نے اس زمین میں نہریں ہیں کہ جو کہ جاری فرما دی، وجعل لها رواسیا، اور کس نے میخوں کی مانند، کینوں کی مانند اس زمین میں پہاڑ ہیں کہ جو کہ نصب کر دیے، وجعل بین البحرین عاجزا، اور کس نے دو مختلف ذائقوں پر مبنی سمندروں اور پانیوں کے درمیان ایک موٹی آڑ ہے کہ جو اوور لیپ نہیں ہونے دیتی دونوں پانی کو، کون ہے کہ جو بنانے والا ہے؟ اِلٰہٌ مع اللہ، کوئی اور ہے معبود اللہ کے سوا؟ بل اکثرهم لا یعلمون، بلکہ تم میں سے اکثر ہیں کہ جو ان میں سے جانتے نہیں۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، بھلا بتاؤ کہ کون بے قرار کی دعا کو جو ہے وہ قبول کرنے والا ہے، اس کو سننے والا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور کون برائیوں کو جو ہے وہ دور کرنے والا ہے، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور کون ہے کہ جو تمہیں زمین میں جس نے خلافت عطا فرمائی ہے، اِلٰہٌ مع اللہ، کیا کوئی اور معبود ہے اللہ کے سوا؟ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، بہت کم ہے کہ جو تم نصیحت پکڑتے ہو۔ پھر فرمایا دیکھیے اَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، بھلا بتاؤ کہ کون تمہیں خشکی اور تری میں اس کے اندھیروں میں کون تمہیں راستہ دکھانے والا ہے، کون ہدایت دینے والا ہے؟ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، بھلا بتاؤ کہ کون ہے کہ جو کہ خوشخبری دینے والی وہ ہوائیں اس اللہ کی رحمت یعنی بارش سے پہلے وہ خوشخبری دینے والی سوندی سوندی ہوائیں جو وہ بھیجتا ہے کہ جو کس کی آمد کی خوشخبری دیتی ہیں کہ اب اللہ کی رحمت وہ بارش جو وہ برسنے والی ہے۔ اِلٰہٌ مع اللہ، کوئی اور معبود ہے اللہ کے ساتھ؟ تعالی اللہ عما یشرکون، تو اللہ تو بہت بلند ہے اس سے کہ جس کے ساتھ تم دوسروں کو شریک۔ اے نبی ان سے پوچھئے صلی اللہ علیہ وسلم، ہاتوا برہانکم، کوئی دلیل ہے تو پیش کرو ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے اور وعدے میں جو ہے وہ سچے ہو۔ لہٰذا یہ ہے کہ یہ وہ الہ کس کی دعوت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بڑے جلالی انداز میں جو ہے وہ دی ہے۔ لہٰذا ان الفاظ میں آپ دیکھیں یہ سائن آف یونیورس ہمارے سامنے ہے، لہٰذا یہ پتہ دیتی ہے کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی جو ہے وہ چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ اسی طرح سے دوسرا جو مفہوم ہے الہ کا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا، اور وہ کیا ہے کہ وہ الہ کے جس کی، وہ ہستی کی جس کی عبادت جو ہے وہ کی جائے۔ اس عبادت کے مفہوم کو انشاءاللہ ہم سمجھتے ہیں، یہ عبادت یہ نکلا ہے عبد سے،
اور عبد کے معنی عربی میں ہوتے ہیں غلام، اور یہ غلامی 1400 سال پہلے کی غلامی ذرا اپنے ذہن میں لے کر آئیں۔ وہ غلام وہ کون ہوتا تھا؟ اپنے آقا کا 24 گھنٹے کا کہنا ماننے والا ہوتا تھا، وہ ہر کام وہ کرنے والا ہوتا تھا، اس کے کوئی الاؤنسز کوئی سیلریز نہیں ہوا کرتی تھی، جو کھانے کو دے دیا مالک نے وہ کھا لیا، جو پہننے کو دے دیا وہ پہن لیا، اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی تھی، مالک کی مرضی کے مطابق۔ پھر وہ اپنی مرضی سے اپنا کام چھوڑ کے بھی نہیں جا سکتا تھا۔ لہذا یہ ہے کہ بہت سارے فرق ہیں کہ جو کہ رکھے جا سکتے ہیں۔ آج ملازمت کا تصور ہے، غلامی کا تصور نہیں، اور اگر یہ غلامی اور ملازمت کے فرق کو ذرا سا آپ اس کا فہم حاصل کر لیں تو اچھی طرح سے ہم یہ جان لیں گے کہ ہمیں اللہ یعنی الہ جو اس کلمے کا ایک جز ہے اس کی عبادت جو ہے وہ کس طرح سے کرنی ہے۔ آج کی جو ملازمت کا تصور ہے اس میں آپ وہ غلام کی طرح ملازم نہیں ہوتا کہ اب آپ 24 گھنٹے اس سے کام لینے والے ہو، نہیں۔ آپ اگر باورچی کو ہائر کرتے ہیں تو وہ 9 سے 12 اگر آپ کی اس نے ٹائمنگ آپ نے سیٹ کی ہے تو وہ ان اوقات میں وہ صرف کھانا پکائے گا، وہ چلا جائے گا، وہ 24 گھنٹے کا آپ کا کہنا ماننے والا نہیں ہوتا۔ پھر جس طرح سے غلام کا معاملہ تھا کہ اس کی کوئی سیلریز نہیں، کوئی الاؤنسز نہیں، کوئی انکریمنٹ نہیں، لیکن ملازمت میں تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ جو کہ جڑی ہوئی ہیں۔ پھر غلام کا بچہ بھی وہ غلام ہوتا تھا، لیکن ملازم کا بچہ وہ ضروری نہیں کہ وہ ملازم ہے، وہ کوئی انجینئر بھی ہو سکتا ہے، وہ ڈاکٹر بھی بن سکتا ہے۔ پھر ملازم جو ہے وہ آج اپنی مرضی سے ملازمت چھوڑ کے جا سکتا ہے، اسے اچھی کوئی جاب مل جائے وہ آپ کو جو ہے وہ خیر بات کہہ دے گا، اس کی اپنی مرضی ہے۔ لہٰذا یہ اختصار کے ساتھ کچھ فرق ہیں غلام اور ملازم کے میں نے آپ کے سامنے رکھے، اور اس فرق کے اعتبار سے اگر میں آپ سے سوال کروں کہ ہمیں اللہ کی غلامی کرنی ہے یا ملازمت کرنی ہے تو جواب آپ کا کیا ہوگا؟ ہمیں اللہ کی غلامی کرنی، لیکن ایک فرق کے ساتھ 1400 سال پہلے کی غلامی وہ مارے ماندے کی غلامی ہوتی تھی، چاروں نہ چار ہوتی تھی، لیکن ایک بندے کو اللہ کی جو غلامی اختیار کرنی ہے وہ محبت کے جذبے کے ساتھ کرنی ہے۔ جس طرح سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل ایمان کی شان بیان فرمائی کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ اہل ایمان کے جن کی شدید محبت وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ہوتی ہے، پوری زندگی میں 24 گھنٹے اللہ کی اطاعت، اس کی فرما برداری محبت کے جذبے کے ساتھ، یہ ہے عبادت کا پورا تصور، یہ ہے وہ الہ کا مفہوم۔ لیکن جب انسان اس دنیا پہ آ کے اپنے اصل الہ اور اپنے معبود کو نہیں پہچانتا تو پھر یہ ہے کہ دوسری چیزیں اس کے الہ اور معبود بن جاتی ہیں۔ قرآن مجید میں 2 دفعہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا نبی آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا کہ جس نے اپنے نفس کو اپنا الہ بنا لیا؟ اپنے نفس کو اپنا الہ بنانے کا مطلب کیا ہے کہ وہ من چاہی زندگی بسر کر رہا ہے رب چاہی زندگی کو چھوڑ کر، جو نفس چاہ رہا ہے وہ کر رہا ہے، جو رب چاہ رہا ہے وہ نہیں کر رہا ہے۔ یہ ہے اپنے نفس کو الہ بنانا۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ فرمائے، خواہشات نفس کا وہ بندہ بن گیا۔ اسی طرح سے انسان مال کو اپنا معبود بنا لیتا ہے، مال کے لیے آج 100 روپے کی خاطر دوسرے بھائی کی زندگی جو ہے وہ جان لینے پر تلا بیٹھا ہے انسان، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول مبارک میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ 23 عبد الدینار و عبد الدرہم، کہ ہلاک و برباد ہو جائے درہم و دینار کا بندہ، وہ نام کا جو ہے وہ عبد الرحمن ہوگا، عبداللہ ہوگا، لیکن وہ کام کے اعتبار سے، اپنے عمل کے اعتبار سے وہ عبد الدرہم ہے، وہ عبد الدولر ہے، وہ عبد الربیہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں واقعتاً اس ایک اللہ کی عبادت کی جو ہے وہ توفیق نصیب فرمائے کہ جو کہ ہمارا اصل جو ہے وہ معبود ہے۔ یہ ہے اس کلمے کا پہلا جز اور اس کا تقاضا، اور یہ بندگی، یہ غلامی، یہ عبادت ہے کیا؟ یہ ہمارا مقصد تخلیق ہے، یہ پرپز آف کریشن ہے۔ سورہ زاریات کی آیت نمبر 56 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس حقیقت کو بیان فرما رہے ہیں کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں انسانوں کو پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے۔ یہ وہ مقصد تخلیق
کہ جو پہلے انسان تھے وہ پہلے نبی بھی تھے، کون؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ آدم علیہ السلام سے لے کر اور آخری رسول، آخری نبی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تمام انبیاء اور رسولوں کی یونانیمس دعوت اپنی قوم کی طرف وہ کیا تھی؟ یا قوم اعبدوا اللہ، یا قوم اعبدوا اللہ۔ بار بار یہ تکرار سابقہ انبیاء کی اپنی قوموں کے حوالے سے یہ دعوت جو ہے وہ آتی ہے کہ اے میری قوم اللہ کی جو ہے وہ عبادت کرو۔ اور کیونکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت جو ہے وہ آفاقی تھی، تو لہٰذا یہ ہے کہ پھر آپ کی دعوت میں یا ایھا الناس کے الفاظ آتے ہیں کہ اے لوگوں اللہ کی عبادت کرو۔ یہ ہے مقصد تخلیق ہمارا، اور یہ بندگی 3 سطحوں پر مطلوب ہے کہ میں خود اپنی ذات میں بھی اللہ کا بندہ بنوں، پھر اسی بندگی کی دعوت میں دوسروں کو بھی دوں۔ جس طرح سے ماشاءاللہ ہمارے ساتھی پورے علاقے میں پھیلے ہیں اور آپ کو گھر گھر جا کر یہ دعوت ہے کہ جو کہ پہنچائیے، یہ دینی فریضہ ہے، یعنی کوئی یہ نفلی کام نہیں ہے، بلکہ یہ دینی فریضے کی ادائیگی کا احساس رکھتے ہوئے ہمارے ساتھی آپ کے گھروں تک پہنچے ہیں اور آپ نے الحمدللہ اس دعوت کو قبول کیا۔ پھر اسی بندگی پر مبنی نظام کو اللہ کی زمین پر قائم کرنے کی کوشش کرنا، یہ 3 سطحوں پر یہ بندگی ہے کہ جو درکار ہے، اور یہ لا الہ الا اللہ کے یہ تقاضے ہیں کہ جو کہ اس اعتبار سے ہمارے سامنے واضح ہونے چاہیے۔ اب دیکھیے دوسرا جو رخ ہے، دوسرا جو جز ہے وہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اللہ کی کامل بندگی یہ کس کے ذریعے سے ہونی؟ اللہ کی یہ بندگی میری ذات پر کامل ہو جائے، اسی بندگی کی دعوت میں دوسروں کو دوں، اسی بندگی پر مبنی نظام کو قائم کرنے کی میں کوشش کروں، لیکن کس طرح، کیا میتھڈولوجی ہوگی، کیا طریقہ کار ہوگا؟ یہ ہے وہ تقاضا کہ جو کہ دوسرا جو جز ہے کلمہ طیبہ کا، محمد الرسول اللہ، یہ متعین کرتا ہے، یہ ہمیں رہنمائی دیتا ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ رسول کے ہونے کی حیثیت سے اللہ کے، وہ اس زمین پر وہ اللہ کے نمائندے ہیں۔ اصل عبادت ہونی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، لیکن ہم بندگی کیسے کریں یہ کون بتائے گا؟ یہ بتائیں گے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حضرات و خواتین، یہ بات ہمیں جاننی چاہیے، یہی اس کلمہ طیبہ کا تقاضا ہے کہ مستقل 2 سنتیں اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، ظہور نبوت سے لے کر آخری سانس تک آپ نے 2 کام کیے ہیں، مستقل کیے ہیں، یہ مستقل آپ کی سنتیں ہیں، اور یہی کلمہ طیبہ کے تقاضے ہیں، اس دوسرے جز کے جو ہے وہ تقاضے ہیں کہ جب ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا ہے اللہ کا رسول، تو پھر اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم آپ کی اتباع میں اپنی زندگی کو جو ہے وہ گزاریں۔ یہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کا ذریعہ بھی ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ دیکھو اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو تو تمہیں اللہ کے رسول کی پیروی کرنی ہوگی، میری جو ہے وہ پیروی کرنی ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ لہذا اگر ہم واقعتاً سچے امتی ہیں، واقعتاً ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے دار ہیں، تو کیا خیال ہے کہ پوری زندگی اللہ کے رسول کی جن کاموں میں گزری ہے، اگر ہم ان کاموں کو چھوڑ کر اپنے ہی ذات کو جو ہے وہ چمکانے کے لیے، اپنے ہی کاروبار کو جو ہے وہ چمکانے کے لیے، دین جو ہے وہ حاکمیت جو ہے وہ ننگا ناچ ناچتی رہے، بے حیائی اللہ کی زمین پر جو ہے وہ غالب ہو، لیکن یہ ہے کہ ہم اپنے کاروبار بھی جو ہے مست رہے اور اسی پر جو ہے وہ ہماری موت واقع ہو جائے، تو یہ بہت گھاٹے کا سودا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 سنتیں ظہور نبوت سے لے کر آخری سانس تک۔ نمبر 1 دعوت دین۔ سورہ یوسف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہی وہ راستہ ہے اللہ کے رسول کا جو بیان فرمایا کہ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ یہ ہے میرا راستہ۔ کیا ہے راستہ اللہ کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم؟ ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف دعوت دینے والا ہوں، علی بصیرت، علی وجہ البصیرت، پوری ہوش مندی کے ساتھ، اور صرف میں یہ کام اکیلا نہیں کر رہا، انا میں خود بھی کر رہا ہوں، ومن اتبعنی، اور وہ لوگ بھی کہ جو میری اتباع کرنے والے ہیں۔ کون ہے وہ؟
آج ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے کہ یہ سعادت کیا ہمیں نصیب ہے؟ یہ وہ دعوت دین کا کام اور دوسرا کام کہ جو اقامت دین. میں آپ سے سوال کروں کہ یہ زمین کس کی ہے؟ یونینیمس آپ کی طرف سے جواب آئے گا مجھے یقین ہے. جی یہ زمین کس کی ہے؟ اس کا مالک کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی. دوسرا سوال میں یہ کروں کہ یہ زمین جب اللہ کی ہے تو اس پر کس کا نظام چلنا چاہیے؟ کس کے احکامات فالو ہونے چاہیے؟ لاجیکل سی بات ہے، منطقی بات ہے کہ جب زمین اللہ کی ہے، مالک وہ ہے، تو اس پر اسی کے احکامات چلنے چاہیے. اور اسی کا یہ فریضہ جس کی اصطلاح قرآن مجید میں اقامت دین کی آئی، اسٹیبلشمنٹ آف دین، اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کو قائم کرنے کی کوشش، یہ مستقل وہ سنت تھی اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کے لیے پھر آپ نے ایک اجتماعیت صحابہ کرام کی رضوان اللہ اجمعین وہ جو ہے وہ بنائی، اور جو باطل نظام سے وہ ٹکرائے، اور 8 ہجری میں وہ فتح مکہ ہوتا ہے، اور وہ نقشہ پوری دنیا کے سامنے آتا ہے کہ وجال حق و وزاق الباطل، کہ حق آگے اور باطل مٹ گیا. اور باطل تو اصل میں ہوتا ہی مٹنے کے لیے. یہ باطل تو اس وقت دندناتا پھرتا ہے کہ جب اس کے مٹانے والے جو ہے وہ خود غفلت کا شکار ہو جائیں، وہ خود جو ہے وہ سو رہے ہو. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس غفلت سے نکلنے کی توفیق نصیب فرمائے. تو حضرات و خواتین، یہ وہ کلمہ طیبہ کے تقاضے ہیں جو بہت اختصار کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے رکھے، اور اسی دعوت دین اور اقامت دین میں، اسی کی ادائیگی میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 259 صحابہ کرام کے جانوں کے نذرانے اللہ کی راہ میں پیش کیے. اسی دعوت دین اور اقامت دین میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیمتی خون ہے کہ جو کہ طائف کے میدان میں بہا ہے. تاک تاک کر آپ کے نالین مبارک پر پتھر مارے گئے، آپ کے دندان مبارک ہے کہ جو کہ احد کے مقام پر جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں. اللہ کے رسول کا لہو اس راہ میں بہے اور ہمارا پسینہ بھی نہ بہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسا محبت کا دعویٰ ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ واقعتاً ہمیں اس کلمہ طیبہ کے تقاضے کی توفیق نصیب فرمائے. یہی وہ تنظیم اسلامی کی دعوت ہے، یہی وہ دعوت ہے کہ جو ہمارے رفقا آپ کے گھر جو ہے وہ پہنچے ہیں، وہ ہینڈ بلز کے ذریعے سے یہ دعوت آپ کے سامنے رکھی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ توفیق نصیب فرمائے واقعتاً کہ وہ بانی محترم ڈاکٹر اسحاق احمد رحمۃ اللہ علیہ 1975 میں کسی تعارف کے محتاج نہیں. یہ ایسی ہستی ہیں کہ جو دنیا سے چلے گئے لیکن ان کے کام کی وجہ سے وہ آج زندہ ہیں. وہ پودا تنظیم اسلامی کا لگا کے گئے، اور اسی دعوت دین اور اقامت دین کی جدوجہد کے لیے یہ اجتماعیت الحمدللہ قائم ہوئی ہے. بانی محترم کھلے دل کے ساتھ ڈاکٹر صاحب یہ دعوت رکھا کرتے تھے کہ اگر اس اجتماعیت پر آپ کو یقین ہے کہ واقعتاً یہ صحیح رخ پر جا رہی ہے، یہ وہی کام کر رہی ہے کہ جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوڑا ہوا مشن ہے، تو اس میں اس کا دست و بازو بنے، اس مشن میں جو ہے وہ شامل ہو اس اجتماعیت میں. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی اور اجتماعیت ہے جو یہ کام کرنے والی ہے، آپ اس میں شامل ہو جائیں. کھلے دل کے ساتھ یہ دعوت رکھتے تھے. لیکن بہرحال یہ ہے کہ یہ دینی فریضہ آج ہمارے کاندھوں پر ہے کہ جس کی غفلت کی وجہ سے آج اللہ تعالیٰ کے عذاب مختلف صورتوں میں ہم پر مسلط ہے. اللہ تعالیٰ اس کرونا وبا کا جو غضب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، جو بہت بڑی آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ اس آزمائش سے ایمان کے ساتھ ہمیں نکالے اور اس غضب کو جو ہے وہ ہم پر سے ٹال دے پوری انسانیت پر. بہرحال یہ ہے کہ یہ کمی کوتاہی، یہ جو تساہل دین کے غلبے کے حوالے سے آج ہم کر رہے ہیں، واقعہ یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب ہم پر پے در پہ مسلط ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے غضب سے ہمیں بچائے. لیکن یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے کہ قیامت سے پہلے کل روئے ارضی پر اللہ کا نظام عدل جو وہ قائم ہو کر رہنے والا ہے. اب اس میں تو اب ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم کتنا حصہ دامے درمے سکھنے اپنے جان مال وقت قربانی جو ہے وہ اس کی وہ دینے والے ہیں، اور یہ ہے کہ اپنے آخرت کو جو ہے وہ سنوارنے والے ہیں. میں وہ بڑے عظیم اشعار اسی پر میں اپنی بات ختم کروں گا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشن گوئیاں بھی شاعر جو ہے وہ نقشہ کھینچتا ہے کہ آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش اور ظلمت رات کی سی ماپ پا ہو جائے گی. پھر جبھی خاک آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش اور ظلمت رات کی سی ماپ پا ہو جائے گی.
پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبھی خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی۔ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، میں وہ حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ اور شب گریزہ ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کلمہ طیبہ کا جو مفہوم، اس کی اہمیت اور جو تقاضے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھے۔ سب سے پہلے میں اس کا محتاج ہوں، اس پر عمل کرنے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ مجھے بھی یہ توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب کو اس کلمہ طیبہ کے نام پر ہی اور اس کو پڑھتے ہوئے اس دنیا سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری جان جو ہے وہ نکالے، اور آخرت میں بھی اس کلمے کی ادائیگی اور خلوص کے حوالے سے جو بھی اس کے اجر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھے ہوئے، اللہ تعالیٰ وہ تمام اجر ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ الحمدللہ، احباب سے گزارش ہے تشریف رکھیں، چند اعلانات ہیں۔ اللہ رب العزت آپ سب کا بیٹھنا آنا قبول فرمائے، اللہ آپ کو اس کا جزی عطا فرمائے۔ چند اعلانات ہیں۔ آپ احباب کو آتے وقت فارم آپ سے پر کروایا گیا تھا، چند حضرات اس فارم کو پر نہیں کر سکے ہیں۔ مستقبل میں بھی ہمارے اسی علاقے میں، اس اطراف کے علاقے میں کچھ پروگرام اس طرح کے منعقد ہوتے ہیں۔ ہفتہ وار ہمارا درس قرآن اس علاقے میں فاروق اعظم مسجد جو مین روڈ پر ہے اس کے پیچھے 3 گلی پیچھے اس کی ہمارے ہوتا ہے، تو ان پروگرامات کی اطلاع ہم آپ تک بروقت پہنچا سکیں، اس کے لیے ہمیں آپ کا تعارف، آپ کا رابطہ نمبر چاہیے۔ تو استقبالیہ پر جن حضرات نے رابطہ فارم بھر دیا ہے، اپنا نام نمبر وغیرہ دے دیا، ان کے لیے بہت بہت شکریہ۔ اور جن حضرات سے فارم رہ گیا ہے وہ پر نہیں کر سکے، اسے گزارش ہے کہ جاتے ہوئے وہ رابطہ فارم پر کر لیں، تاکہ مستقبل میں اسی نوعیت کے دیگر پروگرامات کی اطلاع آپ کو بروقت جو ہے وہ دی جا سکے۔ نمبر 2 یہ کہ استقبالیہ پر آپ لوگوں کے لیے چند کتابوں کا تحفہ ایک سیٹ رکھا گیا ہے، وہ ضرور لے کر جائیے گا۔ اور تیسرا جو درس قرآن کا میں نے آپ سے تذکرہ فرمایا فاروق اعظم مسجد کے پیچھے، اس میں شرکت کی درخواست ہے آپ لوگوں سے۔ مزید جو تفصیلات ہیں تو آپ کو استقبالیہ سے مل سکتی ہیں۔ اب اذان کے بعد انشاءاللہ دعا پر اس محفل کا اختتام ہوگا۔ جزاک اللہ خیر کثیر۔